ذرا تصور کریں ایک ایسے جہاز کا جو سمندر میں بغیر کسی منزل کے تیر رہا ہو اور اس پر موجود ہر ایک شخص ایک نامعلوم ناقابل بیان خوف سے مر گیا ہو۔ آج ہم ایس اورنگ میدان کے معمہ میں غوطہ لگا رہے ہیں، جو سمندری تاریخ کی سب سے زیادہ پراسرار اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ صرف 2 لفظ، میں مرتا ہوں، یہ وہ آخری نامکمل مورس کوڈ پیغام تھا جس نے آبنائے ملاقہ میں ایک عام سے دن کو ایک ایسے مہمہ میں بدل دیا جو آج تک حل نہیں ہو سکا، اور اس پیغام کے بعد مکمل گہری خاموشی چھا گئی۔ آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ فروری 1948 میں آبنائے ملاقہ، جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ ایک بہت اہم تجارتی راستہ ہے، اس دن بالکل پرسکون تھا۔ آسمان صاف تھا اور سمندر کی لہریں بھی خاموش تھیں۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ یہ سکون بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اس زمانے میں جب ریڈیو کمیونیکیشن آج جیسی جدید نہیں تھی، مورس کوڈ سمندری جہازوں کے لیے زندگی کی لائن کی طرح تھا۔ اس کے سادہ لیکن مضبوط سگنل ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے گہرے سمندر میں رابطے کا یہ سب سے قابل بھروسہ ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اچانک اس پرسکون ماحول میں ایک پیغام گونج اٹھا۔ آس پاس کے جہازوں کو ایک SOS سگنل موصول ہوا، جس میں فوری طور پر طبی مدد مانگی جا رہی تھی۔ یہ ایک عام سی ایمرجنسی کال لگ رہی تھی، لیکن بہت جلد یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ معاملہ کچھ بھی ہو، عام بالکل نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور پیغام آیا جو پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ شاید دوسرا افسر مر چکا ہے، باقی عملہ بھی۔ یہ مدد کی پکار کم اور ایک اعلان زیادہ لگ رہا تھا۔ آخر وہاں ہو کیا رہا تھا؟ اور پھر آیا وہ آخری دل دہلا دینے والا پیغام جو بیچ میں ہی کٹ گیا۔ اس کے بعد اورنگ میدان کی طرف سے ایک ایسی گہری، ناقابل فہم خاموشی چھا گئی جس سے کوئی توڑ نہ سکا۔ سلور سٹار، جو ایک امریکی تجارتی جہاز تھا، ان پیغامات کو سن کر فوراً مدد کے لیے روانہ ہوا۔ ان کے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ کیا یہ قزاقوں کا حملہ تھا؟ کیا جہاز ڈوب رہا تھا؟ لیکن جو کچھ انہیں وہاں ملا وہ ان کے بدترین خوابوں سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ جب سلور سٹار قریب پہنچا تو ایک عجیب خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ اورنج میدان سمندر میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ بظاہر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن اس پر موت جیسی خاموشی طاری تھی۔ ہارن بجانے یا آواز دینے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ آخرکار سلور سٹار کی ایک چھوٹی ٹیم نے ہمت کر کے اس بھوت جہاز پر قدم رکھا۔ وہ جو دیکھنے والے تھے، وہ منظر انہیں زندگی بھر یاد رہنے والا تھا۔ ڈیک پر قدم رکھتے ہی انہیں پہلی لاش ملی، ایک ملاح جس کی آنکھیں آسمان کی طرف کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور چہرے پر خالص دہشت کا تاثر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے زبردستی نکال لی گئی ہو۔ اور یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں تھی، پورا جہاز لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کپتان برج پر، آفیسرز اپنے کمروں میں، یہاں تک کہ جہاز کا کتا بھی، سب مر چکے تھے۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ کسی کے جسم پر ایک بھی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ ریڈیو روم میں انہیں اس شخص کی لاش ملی جس نے وہ آخری پیغام بھیجا تھا۔ اس کی انگلیاں اب بھی مورس کوڈ کی کلید پر تھیں، جیسے وہ اپنی آخری سانس تک دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس ہولناک منظر سے پریشان سلور سٹار کے عملے نے فیصلہ کیا کہ وہ اورنگ میدان کو قریبی بندرگاہ تک لے جائیں گے تاکہ اس معاملہ کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ لیکن لگتا ہے کہ جہاز کے پاس اپنے رازوں کو محفوظ رکھنے کا ایک آخری پرتشدد منصوبہ تھا۔ جیسے ہی سلور سٹار کے عملے نے جہاز کو کھینچنے کی تیاری کی، کارگو ہولڈ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ منٹوں میں یہ آگ کے شعلوں میں بدل گیا۔ بچاؤ کرنے والے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے، اور پھر ایک زبردست دھماکے نے اورنگ میدان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ اپنے تمام رازوں کے ساتھ سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا۔ یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ کچھ تفتیش کاروں کو سرکاری شپنگ رجسٹر میں اورنگ میدان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی صرف ایک افسانہ ہے۔ تاہم دوسروں کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے جہاز خفیہ یا غیر قانونی سامان لے جانے کے لیے گھوسٹ یعنی فرضی ناموں سے چلتے تھے۔ تو کیا اورنگ میدان بھی ان میں سے ایک تھا؟ چونکہ تمام کے تمام جسمانی ثبوت سمندر کی تہہ میں غائب ہو چکے تھے، اس لیے اس واقعے کی وضاحت کے لیے صرف قیاس آرائیاں اور مختلف نظریات ہی باقی رہ گئے تھے۔ کئی دہائیوں تک یہ کہانی صرف ایک افواہ ہی رہی، لیکن پھر امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے 45 سال بعد ایک خفیہ فائل کو عوام کے لیے جاری کیا، جس نے اس معمہ کو مزید گہرا کر دیا۔ اس فائل میں 1958 میں CIA کو لکھا گیا ایک خط تھا۔
इसमें यह दावा किया गया था कि औरंग मैदान का मुअम्मा हल करना कई दूसरी पुरस्रार गुमशुदगियों को हल करने की चाबी साबित हो सकता है। अचानक ये सिर्फ एक भूत जहाज की कहानी नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई। तो इस वाक़े के पीछे आखिर हो क्या सकता है? 3 बड़े नज़रियात सामने आए हैं। पहला, एक खतरनाक कीमियाई मवाद का रिसाव। दूसरा, एक खुफिया फौजी तजर्बा जो गलत हो गया, शायद जापान के बदनाम ज़माना यूनिट 731 से मुंसलिक, जो हयातियाती हथियारों पर तहकीक करता था। और तीसरा कि ये कोई माफ़ौकुल फितरत यानी सुपरनैचुरल वाक़या था। सबसे ज्यादा काबिल फहम नजरिया कीमियाई रिसाव का है। सोचें, अगर जहाज पोटेशियम साइनाइड जैसी कोई चीज़ गैर कानूनी तौर पर ले जा रहा था और समुंदर का पानी उसमें दाखिल हो गया, तो ये एक जानलेवा गैस बनाएगा जो अमले को फौरी तौर पर हलाक कर देगी। और अगर जहाज पर नाइट्रोग्लिसरीन जैसा गैर मुस्तहकम धमाका खेज मवाद भी था, तो ये आखिरी धमाके की वजह बन सकता है। तो आखिर औरंग मैदान के साथ क्या हुआ? क्या ये एक सनती हादसा था, एक खुफिया फौजी तजरिबा, या कुछ और? चूंकि जहाज और उसके तमाम सबूत समुंदर की तह में हैं, हम शायद कभी भी यकीनी तौर पर नहीं जान पाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अब भी बहुत से ऐसे राज हैं जो हल तलब हैं।